ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اس عظیم الشان اجتماع میں صرف ایک ہی مسئلہ آج ہم نے قرآن و سنت سے سمجھنا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ مسجد نبوی ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے، ماں جی عائشہ سے اس کی ملاقات رہتی ہے، اور وہ اکثر کہتی رہتی وَيَوْمُ الْوَشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ ہار والا دن میرے رب کی قدرتوں میں سے تھا، اس نے مجھے کفر کے علاقے سے نجات دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے ایک دن پوچھ لیا کہ وہ ہار والا دن کیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ پھر اس عورت نے اپنی داستان بیان کی، کہنے لگی کہ میں کفار کے علاقے میں تھی، ایک گھر کی لونڈی اور نوکرانی خادمہ تھی، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، پوری زندگی میں نے اس گھر کی خدمت میں لگا دی۔ شادی کا موقع تھا، بچی دلہن بنی تھی، اس نے بڑا قیمتی ہار پہنا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے وہ ہار ایک جگہ پہ رکھا، اوپر سے چیل آئی، اس نے ہار کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے اٹھا لیا۔ چیل ہار کا وہ قیمتی ہار اٹھا کے لے گئی، اور اس کے بعد الزام میرے اوپر لگ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ انہوں نے میری تلاشی لی، مجمع اکٹھا ہے، شادی کا موقع ہے، فیملی کے لوگ بھی جمع ہیں، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ کہتی ہار چھین لے گئی۔ مالک کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے ہی کہیں چھپایا ہے، تجھے ہار نکالنا پڑے گا۔ اس عالم میں یہ کافرہ عورت ہے، رب کو نہیں پہچانتی، کہیں اس نے سن رکھا ہوگا ایک رب ہے، جب بت کام نہیں آتے وہ مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ اس کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اللہم برئنی، یا اللہ بت یہاں کام نہیں دیں گے، تیرے بارے میں سنا ہے تو مشکلیں دور کر دیتا ہے، آج اس الزام سے مجھے بری الذمہ کر دے، لوگوں کو دکھا دے کہ میں چورنی نہیں ہوں، میں نے ہاتھ نہیں چرایا ہے۔ چیل لے کے گئی، ادھر سے اس کے الفاظ پورے ہوتے ہیں، اللہ جب سننے پہ آتا ہے ادھر سے چیل واپس لے آتی ہے، اور سب کے سامنے ہار اوپر سے پھینک دیتی ہے، اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ جس نے ساری زندگی اس گھر کی خدمت میں لگائی، چوری اس نے نہیں کی تھی، سچی تھی، ہار تو چیل اٹھا کے لے گئی۔ ایک ہی مسئلہ دو تین مثالوں سے سمجھانا ہے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وہ پریشان تھی، اس کی انسلٹ اور تذلیل ہو رہی تھی، وہ سمجھتی تھی آج بہت بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن اللہ نے اس حادثے میں اس کے لیے اتنی خیر رکھی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلی، صحابہ کا قافلہ ملا، مدینہ میں پہنچی، جو کافروں کے علاقے میں رہنے والی تھی، ہار گم ہوا، پریشانی تو ہوئی، تذلیل تو ہوئی،
اللہ نے پھر عزت بھی دی، عزت ایسی دی پیغمبر کی صحابیہ بھی بنایا اور مسجد نبوی کے اندر اس کو جگہ بھی نصیب فرما دی۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں خیر پیدا کرتے۔ آج لوگوں کو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کہیں کوئی بیماری ہے، کہیں کینسر ہے، کہیں پھوڑے ہیں، کہیں تکلیفیں ہیں، کہیں جسم کٹ جاتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، کہیں ماں کی لاش اور اس کی میت کو کندھا دینا پڑتا ہے، کہیں لخت جگر اور جگر کا ٹکڑا بیٹی اور نور نظر اس کو قبر میں لحد میں اتارنا پڑتا ہے، کہیں بیٹے کی میت کو کندھا دے کے ٹوٹے اور پسیجے دل کے ساتھ اسے الوداع کرنا پڑتا ہے، کہیں فلسطین میں لاشیں ہیں، ٹکڑے ہیں، پرخچے اٹھتے ہیں، گھروں کے ملبوں کے ڈھیر بنے ہیں، ایک ایک گھر سے 10 جنازے میتیں اٹھ رہی ہیں۔ ان حالات میں بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، بزرگ اور اس طرح کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوسی کے اندر کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، کوئی انجیکشن پہ لگ جاتا ہے، کوئی پاؤڈر پہ لگ جاتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی ریل کی پٹڑی پہ سر رکھ لیتا ہے، کوئی چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، کوئی مزارات کے دھکے کھاتا ہے، کوئی قبر کی ڈھیری پہ چلے جاتا ہے، کوئی تعویذ باندھنے لگتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی پریشانی کے اندر یہ تک کہنے لگتا ہے اللہ تجھے میں ہی نظر آیا تھا، مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی، بیٹا میرا ہی مرنا تھا، ایکسیڈنٹ میرا ہی ہونا تھا، حادثہ میرا ہی ہونا تھا۔ آج اس عظیم الشان نداء الاسلام کے عظیم مرکز میں اللہ کے اس فقیر بندے کا ایک ہی پیغام آپ نے سینوں پہ نوٹ کر کے جانا ہے، میرا رب حکیم و علیم ہے اور خبیر ہے، جس کو تم برا سمجھتے ہو اگر اللہ پہ یقین رکھو گے اللہ اس میں بھی تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے ایک حادثے کو تم برا سمجھو، اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے۔ ایک اور مثال قرآن و سنت سے لے لیجئے، یہ مثال بھی بڑی نرالی ہے اور بڑی منفرد ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ہیں، ظالموں منافقوں نے الزام لگا دیا ہے، امام کائنات پریشان ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے گھر کی پریشانی کا تذکرہ نہیں کیا، امام کائنات لہو لہان ہوئے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، زخم سے اٹ گئے ہیں، کبھی آپ نے پریشانی کا ممبر پہ کھڑے ہو کے اظہار نہیں کیا۔ آج گھر پہ تکلیف آئی ہے، امام کائنات نے اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کو معاف نہیں کیا، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ صدیق مصیبتیں برداشت کرنے والا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صدیقہ کائنات 2 راتیں مسلسل جاگ رہی ہیں، رو رو کے آنسو خشک ہوئے پڑے ہیں، اور بظاہر یہی نظر آتا ہے اتنا بڑا حادثہ ام المومنین پہ تہمت لگ گئی، ام المومنین پریشان، صدیق کائنات پریشان، ام رومان پریشان، دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات پریشان، مسلمان مخلصین پریشان۔ اس موقع پہ بھی اللہ نے ایک پیغام دیا، وہ غور سے سنیے، قرآن کے الفاظ میں سنیے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم
بل هو خير لكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہ حادثہ ہو گیا ہے. صدیقہ کائنات تم پریشان ہو، امام کائنات تم پریشان ہو، صدیق تم پریشان ہو، ام رومان تم پریشان ہو، پیغمبر کے ساتھیوں تم پریشان ہو. میں تمہارا رب کہتا ہوں، میں عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے سارا منظر دیکھ رہا ہوں، تمہاری پریشانیاں سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن میں آج تمہیں یہ سبق بتانا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں. لا تحسبوه شر لکم، اس بہتان کے حادثے کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بل هو خیر لکم. منافقوں نے برائی چاہی ہے لیکن اللہ اس کے اندر سے بھی تمہارے لیے خیر پیدا کر دے گا. اگر یہ بہتان نہ لگتا، آج صدیقہ کائنات کا تذکرہ قرآن کا حصہ نہ بنتا. صدیقہ کائنات کہتی ہیں مجھے یقین تھا اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن میں اپنا مقام اتنا اونچا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں ایسی وحی اتارے گا. یتلا ظہر و عصر میں، مغرب و عشاء میں، فجر میں، مکہ میں، مدینہ میں، کائنات کی رہتی دیواروں تک اور آخری انسان تک نمازوں کے اندر میرے تقدس، میری عفت، میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. اللہ نے کہا تم اسے برا سمجھ رہے ہو عائشہ، میں تیرے تقدس، تیری عفت اور تیری پاک دامنی کو اپنے قرآن کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. اگر یہ حادثہ نہ ہوتا، یہ آیات نہ اترتی. ایک اور مقام سے سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، اور اس آیت کو بار بار اپنے ذہن میں رکھنا ہے. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممکن ہے ایک چیز کو تم برا سمجھو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے. ایک تیسری مثال سے سمجھ لیجئے، اگر آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے 5 دن کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے گم ہو جائے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں. اور بیٹا بھی وہ ہو جو کالے رنگ کا ہو، بیٹا بھی وہ ہو جو نافرمان ہو، پھر بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا میں وقت کے ایک پیغمبر پہ اتنی بڑی پریشانی، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. جناب یعقوب ہیں، بیٹا بھی وہ ہے، زندگی کا پورا حسن اللہ نے جن کے چہرے میں سمو کے رکھ دیا ہے، فرما بردار بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور اطاعت شعار بھی ہے، دل کا ٹکڑا بھی ہے، جگر کا گوشہ بھی ہے، آنکھوں کا تارا بھی ہے، دل کے اندر یوں کھبا ہوا اور ایک ایک ریشے میں محبت اس کی رچی بسی بھی ہے. اور 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں. بنی اسرائیلی روایات میں لکھا ہے 20 سال، بعض روایات میں 25 سال، بعض میں 30 سال، بعض میں 40 سال، چلیں اوسط ہی لگا لیں 20-25 سال جناب یوسف باپ کی نگاہوں سے گم رہتے ہیں. باپ روتے ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اگر میرے اور آپ جیسا کوئی ایسا شخص بدگمانی کرنے والا ہوتا، کہتا اللہ میرا ہی بیٹا تجھے نظر آیا تھا. لیکن جناب یعقوب ان حالات میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیٹے جاؤ تلاش کرو، یوسف آئے گا. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
مایوس نہ ہونا، میرا بیٹا واپس آئے گا۔ یہاں سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اللہ چاہتا تھا یوسف کو اپنے باپ کے گھر سے نکالے، مصر کے تخت پہ بٹھا دے، لیکن اس تخت پہ بٹھانے کے لیے جو راستہ تھا، جو روڈ میپ تھا، جو شاہراہ عام تھی، جو اللہ کا پلان اور تقدیر کے فیصلے تھے، وہ ایسے ہی تھے جیسے آپ اس ٹیبل کی مثال لے لیں۔ اس لکڑی نے اس سٹیج کے اوپر سجنا تھا، ان کرسیوں نے علماء کی مسند بننا تھا، سٹیج کی ان لکڑیوں نے علماء کے لیے ایک مسند کا اعزاز پانا تھا، لیکن ایسے نہیں پانا تھا۔ کوئی درخت تھا، اس کو کاٹا گیا، پھر چیرا گیا، پھر رندہ پھیرا گیا، پھر اس کو نرم کیا گیا، ملائم کیا گیا، ہتھوڑے لگے، کیل لگائے گئے، پتہ نہیں کن کن مرحلوں سے گزری، پھر جا کے یہ کرسی بنی۔ ایک ہار اور ایک زیور کان سے نکالا گیا، اس سونے کو ٹیمپریچر پہ رکھا گیا، بھٹی میں ڈالا گیا، آگ پہ تپایا گیا، پھر اس کو ڈائی میں ڈالا گیا، پھر اس کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، پھر وہ ہار بنا۔ جناب یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، لیکن اس کے لیے یہ پروسیس ضروری تھا۔ انہوں نے باپ کی نگاہوں سے جدا ہونا تھا، کنویں میں پھینکا جانا تھا، منڈیوں میں بکنا تھا، بادشاہ کے گھر میں پہنچنا تھا، جیل میں پہنچنا تھا، اور پھر اس راستے سے اللہ نے یوسف کو اپنے بھائیوں اور باپ سمیت مصر کے تخت پہ بٹھا کے اس کو بادشاہ بنانا تھا۔ تو مسئلہ پھر کیا سمجھ میں آیا؟ کسی بھی چیز کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، ممکن ہے تم برا سمجھو لیکن اللہ اس میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ آخری بات اور چوتھی مثال عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ آیت بار بار اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے ایک چیز کو تم برا سمجھو، لیکن اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری پیدا کرتے۔ بعض دفعہ ہم دعا کے معاملے میں بے صبر ہو جاتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں دعا کرتے کرتے قبول نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے ہیں قبول نہیں ہوئی۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے، بیٹے دعا کرتے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کے باپ نے ایک دعا کی، فرماتے 35 سال میں دعا کرتا رہا اور اللہ نے وہ میری دعا 35 سال کے بعد قبول کی ہے۔ وقت کا ایک پیغمبر ہے اور اس کی دعا اللہ نے 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد قبول کی ہے۔ اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے اور ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، تب جا کے اللہ نے قبول کر لی ہے۔ بلکہ قرآن اور سنت سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے وقت کا ایک اور پیغمبر ہے، اللہ نے اس کی دعا 2000 سال کے بعد قبول کی ہے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے خانہ کعبہ بنا دیا ہے، اب اس خانہ کعبہ کا امام اور خطیب، اس خانہ کعبہ کا آباد کرنے والا، یاد رکھیے مسجدوں پہ کروڑوں اور لاکھوں لگانے والوں اور ایک ایک مینار کے اوپر بے تحاشا روپیہ خرچ کرنے والوں، مینار دین نہیں سمجھا سکتا، مسجد بول نہیں سکتی ہے، محراب قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی تفہیم کریں گے تو نداء الاسلام سے یہ قرآن پڑھنے والے، صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے ہمارے روحانی بیٹے اور یہ نورانی چہرے ہی کریں گے۔ اس لیے فوکس اور توجہ ان پہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ ایک پیغمبر کو مبعوث کر دے جو اس خانہ کعبہ کو آباد کرے، تعلیم دے، حکمت سکھائے، کتاب سکھائے، تزکیہ کرے، معاشرے کو پاک کر دے، میری نسلوں کے اندر سے ایسے پیغمبر کو پیدا کر دے۔ آپ پوری زندگی دعا مانگتے رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں تو وہ آخری پیغمبر نہیں آئے تھے۔ جناب ابراہیم رب کے پاس چلے جاتے ہیں تاریخی روایات کے مطابق 2000 سال کے بعد، اور بعض روایات کے مطابق 2500 سال کے بعد جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ کی نسل میں سے آخری پیغمبر امام کائنات کو اللہ مبعوث فرما دیتا ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوگی۔ کبھی یہ نہ سوچنا میرے بیٹے کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، میں نے اس کے لیے بڑا مانگا ہے۔ مایوس نہ ہونا میرے بزرگوں، پریشان نہ ہونا، کہیں بد دعا نہ کر دینا۔ اے میری ماں، کہیں مایوس نہ ہو جانا، بد دعا نہ کر دینا۔ اللہ کے سے دعا کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے، آپ کی پوری زندگی میں وہ دعا قبول نہیں بھی ہوئی ہے، رب کریم کی عدالت میں بولا گیا اللہ ایک حرف بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ دعا قبول ہوگی تب جب اللہ چاہے گا، جب اس کا وقت ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہے، اس سبق کو دوبارہ یاد کر لیجئے، 2 آیات سن لیجئے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو، لیکن اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری چاہتا ہو، اور ممکن ہے ایک چیز کو تم بڑا پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بری ہو۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے علم میں ہے وہ کس منصوبے کے تحت کیا کر رہا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے آج کی اس عظیم الشان اجتماع میں یہ سبق یاد کر کے جانا، چاہے میت ہو، چاہے جنازہ ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے تو میرے بارے میں جیسی سوچ سوچے گا میں تیرے ساتھ ویسے ہی کر دوں گا، میں تیرے ساتھ ویسے ہی کر دوں گا۔ بہت خوشی ہوئی آج اس عظیم الشان اجتماع میں آ کے۔ ویسے یہ اللہ کا فقیر بندہ عموماً بڑی بڑی کانفرنسوں کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا۔ ہم تو چھوٹے موٹے درس دینے والے ہیں، بڑے بڑے خطبہ قومی سطح کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور بہت ہی پیارے خطیب اور دین کے دائی مولانا ہارون یاسر صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا سا قرآن مجید سنا دیں، تو آخر میں آپ کو چند آیات سناتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے، اور جو طلبہ آج فارغ ہوئے ہیں ان کو اللہ دین کے دائی، حدیث کے محدث، قرآن کے مفسر، مصنف اور محقق اور علماء ربانیین اور باعمل قسم کے جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی صفوں میں اللہ ان ہمارے سب بیٹوں کو شامل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن،
خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان